بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت دو ایشوز بڑے اہم ہیں۔ پہلا ایشو، کل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ۔ اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا، لیکن بحث کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور آج افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ اس باجوہ ڈاکٹرائن کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک سیکیورٹی ایشو ہے، اس کا اصل تعلق آپریشن رد الفساد کے ساتھ ہے۔ تو اس پر ان دو ایشوز پہ ہم بات کریں گے، لیکن جو پہلا ایشو ہے چیف جسٹس صاحب کی ملاقات وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اس پہ بات کرنے سے پہلے، اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ بڑی اہم بات تھی، ذرا سنیں۔ میں نے بڑا اسپیسیفکلی کیبنٹ میٹنگز میں بھی اور پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے، نہ آئین میں ہے، نہ کوئی ضرورت ہے اس بات کی کہ پولیٹیشنز فوج یا جوڈیشری پر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک دن خطاب کیا، تو اس میں جو انہوں نے بات کی تھی وہ ذرا مختلف تھی۔ وہ کیا بات تھی وہ بھی سن لیں۔ آج عدالتوں میں کبھی الیکٹڈ نمائندوں کو چور کہا جاتا ہے، کبھی مافیا کہا جاتا ہے، کبھی ڈاکو کہا جاتا ہے، کبھی یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ جو قانون آپ نے پاس کیا ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کے اثرات آپ پر کیا ہوں گے۔ یہ اخباری خبریں ہیں، میری تو دعا ہے کہ یہ غلط ہوں۔ اور ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب بھی یہ کشمکش ہوئی اداروں کے درمیان تو نقصان ملک کا ہی ہوا۔ تو ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہاؤس اس بات پر ڈیبیٹ کر لے۔ یہ کوئی پارٹیزن ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ایک جماعت کی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ اس ہاؤس کی ڈیبیٹ ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ جو ججز کے ریمارکس میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں ان پر قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو جائے، لیکن یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ اور پھر جو کل ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے بہت سے لوگوں نے بہت سے تاثر حاصل کیے ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے معروف ماہر قانون، پنجاب کے سابق گورنر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ میجر جنرل اعجاز وان صاحب، پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ مصدق ملک صاحب، جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات پہ اپوزیشن کی کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، گو کہ ماضی میں جب ہم حکومت میں تھے تو ہمارے دور میں بھی چیف جسٹس کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی رہی، جبکہ جو تحریک انصاف ہے وہ ایک عجیب انداز میں، ایک مختلف انداز میں ان کا ریاکشن آیا۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی این آر او ہوا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹائمنگ واقعی درست تھی جبکہ آپ کے دو ساتھی جو ہیں، دو منسٹرز، ان کے خلاف کیسز سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں؟ سر، اس کو دو مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کانفلکٹ پرسیو کیا جاتا اور چیف جسٹس صاحب پرسیو کرتے تو وہ یقینی طور پہ ملاقات نہ کرتے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، میں نے پروگرامز میں ہی سنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مشاورت کی اس فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دیگر ججوں کے ساتھ کہ ہمیں ملنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک کانفلکٹ تو ہے کہ آپ ایگزیکٹو کے کیسز جو ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پہلے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں، غالباً سر عبدالرشید، جی سر عبدالرشید صاحب نے، کہ ایم آر کیانی صاحب تھے جو انہوں نے بھی انکار کیا تھا ملنے سے۔ جی، مگر اس کے بعد دیگر جو ہمارے چیف جسٹسز آتے رہے سیکوینس میں، وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، کچھ فارمل کرتے رہے ہیں، کچھ انفارمل کرتے رہے ہیں۔ تو سننے میں یہی آیا کہ انہوں نے باقاعدہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ملاقات کا۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کا یہ نقطہ نظر ہے، اس کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسا کانفلکٹ تھا یا نہیں، اور پھر اگر سپریم کورٹ کے تمام جسٹسز بالخصوص چیف جسٹس یہ ڈیم کرتے ہیں کہ اس وقت ملنا چاہیے، اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو تاکہ جو ریاست سازی کا عمل ہے، یعنی حکومت چلانے کا عمل ہے، اگر اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ دور ہوں اور زیادہ بہتر اور افضل طریقے سے ہم آگے چل سکیں، تو یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے ریاست یا ملک چلانا ہے، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کچھ کلپس چلائے ہیں اور بھی بہت سے خاکے ہیں جس میں برملا اظہار کیا گیا ہے
کہ جو حکومت کا کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ فیل کرتے ہیں بیوروکریٹس کہ ان کو اگر وہ نہ کام کوئی کریں تو ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر انہوں نے کوئی جرأت مندانہ کوئی قدم اٹھایا، کوئی کانٹریکٹ سائن کیا تو بہت زیادہ مصیبت آئے گی۔ تو اگر مجھے نہیں معلوم اس میٹنگ کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میٹنگ کے متعلق ماں سوا اس اعلامیے کے ہماری طرف سے کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی۔ میں اس میٹنگ کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن میں ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو پچھلے تمام خاکے اگر آپ چلائیں تو یہ سمجھا جا رہا تھا، اور برملا اس کا اظہار کئی مرتبہ وزیر اعظم نے کیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں جا کے، تاکہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یہ آخر کار حکومت ریاست کے ادارے ہیں مختلف، ایگزیکٹو بھی، لیجسلیشن بھی اور عدلیہ بھی، تو اگر مل بیٹھنے سے حکومت کا اور عوام کے مسائل زیادہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مل بیٹھنے میں۔ لیکن آخری بات معافی چاہتا ہوں، جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، وہ تو سڑک پہ آنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی مصیبت یہ نہیں ہے کہ ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ این آر او، کون سا این آر او یہاں پر ہو رہا ہے؟ کسی نے ذکر کیا این آر او کا؟ لیکن اگر وہ اپنے گمان سے این آر او کوئی کنسیو کر کے پھر سڑک پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو 12-15 رہ گئے تھے وہ اب آئیں گے یا نہیں۔ اچھا کھوسا صاحب، کیا اس بات میں وزن نہیں ہے کہ جوڈیشری بھی ایک پاکستان کا ریاستی ادارہ ہے اور ایگزیکٹو بھی ایک ریاستی ادارہ ہے؟ اگر ان دونوں کے سربراہان آپس میں ملتے ہیں تو ریاستی اداروں میں کوارڈینیشن بڑھے گی، اس کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے، نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے حامد، معذرت کے ساتھ اگر سر عبدالرشید کی بات کرتے ہیں، پہلے چیف جسٹس آف پاکستان، تو ان کی ذرا منطق دیکھیے گا۔ جب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم اور اس پاکستان کے جو جوائنٹ پاکستان تھا، اور ظاہر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناب بابا قوم کے معتمد خاص، اور وہ ایک تحریک آزادی کے سب سے بڑے علمبرداروں میں شمار ہوتے تھے، اگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا تو آپ جواب ذرا سنیے گا چیف جسٹس صاحب کا جواب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ ریاست کے مقدمات اور ریاست کے خلاف کیسز اگینسٹ دا فیڈریشن اینڈ کیسز بائی دا فیڈریشن آر فکسڈ بفور دا کورٹ، اینڈ دیئرفور ریگریٹفلی میں اس کو انہوں نے ڈکلائن کیا کہ آپ کے ساتھ ملاقات میں نہیں کر سکتا، اور ان کو جو ہے وہ پذیرائی نہ ملی۔ اب دیکھیں اس کی منطق دیکھیے گا، میں یہ نہیں کہ یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ ان کے کوئی درمیان جو ہے تناؤ کی کیفیت ہوگی۔ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے میں وہ انصاف کے ایک وہ پیٹر فیملیس کے حساب سے ہیڈ آف دا جوڈیشری ہیں، وہ فادر آف دا جوڈیشری ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے چیف جسٹس نے اپنا ایک نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ تشخص برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ریاست اور ریاست کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں۔ یہ جہاں تک کہنا کہ جی ان کا آپس میں کوآرڈینیشن، اٹارنی جنرل کس لیے ہوتا ہے؟ میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل از اے برج بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ، جوڈیشری اینڈ دا لیجسلیچر، کیونکہ اٹارنی جنرل لیجسلیچر کا بھی حصہ ہوتا ہے، میں خود رہا ہوں، اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ کیبنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ سو اس کا لائزون جو ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا جوڈیشری اینڈ بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا لیجسلیچر، یہ اٹارنی جنرل ہی کا کام ہوتا ہے، اور اسی کے توسط سے اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہو تو وہ دور کی جا سکتی ہے۔ پبلک پرسیپشن پر کبھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ چیف ایگزیکٹو اور مل کر کوئی معاملات جو ہے، کیونکہ دیکھیے گا اگر 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے اس میں پبلک کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی مناسب نہیں تھا، جبکہ ڈی فیکٹو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر مقدمات بھگت رہے ہیں، اور کابینہ ان کو جو ہے ڈی فیکٹو کس طرح ہوگے؟ نواز شریف ڈی فیکٹو ہے، خود خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے، تو نواز شریف تو خود اپنے آپ کو، یہ خاقان عباسی اپنے آپ کو وزیر، تو وہ کس کا ایمسری بن کے گیا؟ وہ کس کے ایمسری بن کے؟ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں تھا پتا اس یار ملاقات۔ چھوڑ دو نا یار، ماننے والی بات ہے حامد، فار گاڈ سیک گیو انہوں نے کہا ہے، میں آپ کو ہیو بتا رہا ہوں۔ مرسی یار، فار گاڈ سیک ہیو مرسی، چھوڑ دینا اس بات کو۔ باہر کیا وہ معافی تلافی لینے گیا، کیا کرنے گیا، یہ اب یہ تو اسپیکولیشن ہوگی،
لیکن یہ کہہ دینا کہ اس طرح سے ملنا جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں آپ تھا۔ کے دور میں بھی تو ملاقات ہوئی تھی دیکھیں، گیلانی صاحب کی اور افتخار چودھری صاحب کی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کب ہوئی تھی، جب ایک کھانا ہو رہا تھا، فیئرویل ڈنر تھا، اس کا جو ہے خلیل الرحمان رمدے صاحب سر، کا مسئلہ ڈسکس ہونا تھا جی وہ چیمبر میں جا کے گفتگو ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا وہ ٹو رانگز ول میک ون رائٹ؟ تو آپ مانتے ہیں آپ نے غلط کیا تھا؟ میں تو اور اس ملاقات کا دیکھیے، نتیجہ، میں اس وقت کابینہ کا حصہ، ہم سے تو پوچھا لیکن نہیں اس گیا، ملاقات کا نتیجہ بھی کوئی اچھا نہیں آیا تھا، ظاہر ہے اچھا آنا بھی وزیر نہیں۔ اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ تو کب کس نے کہا کہ اچھا آیا کرتا چلے، ہے؟ دیکھیے اس طرح کی جب مبہم باتیں ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ سوچے میں گوئیاں اور اسپیکولیشنز کی میں سمجھتا ہوں گنجائش اسی لیے پیدا ہوئی ہے۔ آج ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آج ساری قوم ڈسکس کر رہی ہے، آج اخباروں میں میڈیا اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ سو میں نہیں سمجھتا یہ مناسب وقت بھی مناسب نہیں تھا، اور چیف جسٹس صاحب کو بڑی پولائٹلی بٹ ویری فرملی ہی شوڈ ہیو ڈینائڈ دس میٹنگ۔ اچھا اعجاز اوان صاحب، جیسا کہ مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میٹنگ کے بارے میں جو ایک اعلامیہ آیا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے کہ اس پہ مزید بات نہ کی جائے تاکہ کوئی کنٹروورسی جنریٹ نہ ہو؟ دیکھیں، ان کی طرف سے اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے اب کوئی اور اعلامیہ آ جاتا ہے، جو رجسٹرار آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں، آتا ہے تو یقیناً اس میں یا اس پرسیپشن کو ری انفورس کیا جائے گا یا اس کو نیگیٹ کریں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے آپٹکس، بات ہے آپٹکس کی، جب سابقہ وزیر اعظم اور ان کی فیملی انڈر ٹرائل ہے ایک بڑے فیمس کیس میں، اور موجودہ وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ میرے وزیر اعظم تو وہی ہیں، میں تو ٹیمپریرلی اپنا منصب سنبھالے ہوئے ہوں، اور سابقہ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ جج بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور مجھے پتہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، مجھ سے انتقام لیا جا رہا ہے، بغض کے بھرے بیٹھے اس سارے پس منظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہماری قوم یا ہمارے اینالسٹ یا ہمارے آبزرورز جتنے بھی ہیں قوم میں، وہ تاریخ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ جب ایسی میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میں انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی ہیں، کچھ ویلنگ ڈیلنگ بھی ہو جاتی ہے، کسی کے لیے کوئی ریلیف مانگا بھی جا سکتا ہے، اس ملے یا نہ ملے۔ تو پہلی بات تو چیف جسٹس کے پاس شاید یہ آپشن نہیں تھی کہ میں نہیں ملوں گا۔ جب چیف ایگزیکٹو آف پاکستان فارمل ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میرے خیال میں مل کر تو انہوں نے ایک تو اس پرسیپشن کو نیگیٹ کیا کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی کے لیے بیٹھے ہیں، تو اٹس اے ون ون سچویشن فار چیف جسٹس کہ ہم تو ملنے کے لیے حاضر ہیں، آپ آئیں ملیں، ملنے کو تیار ہیں۔ لیکن 2 گھنٹے کی میٹنگ ٹاپ نوچز آف دا پاکستان میں، ایک طرف پرائم منسٹر ہیں، ایک طرف چیف جسٹس ہیں، تو 2 گھنٹے کی میٹنگ بلا مقصد تو نہیں ہو سکتی، یقیناً بہت بات چیت ہوئی ہوگی۔ اب اس کا آنے والے لوگ انالیسز یہ کریں گے کہ 2 منسٹرز انڈر ٹرائل ہیں اس توہین عدالت کے کیس میں، پھر حسین حقانی کو واپس بلانے کے لیے عدالت بڑی سپر ایکٹیو ہے اور انہوں نے کہا جی ان کو واپس ہر صورت میں حاضر کیا جائے، ان پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس پینڈنگ ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی امریکہ سے لوٹے ہیں، گئے پرائیویٹ وزٹ پہ تھے اور بغیر کسی ایڈ کے وہ وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو مل کے آئے ہیں، گئے پرائیویٹ وزٹ پہ تھے لیکن ملے ان سے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ ان کے اپنے ایڈز موجود تھے۔ تو اگر وہاں سے واپس آ کے کل اگر کسی بھی وجہ سے، دیکھو نا معاشرہ تو ایسے ہی ہے، کل اگر کسی بھی وجہ سے حسین حقانی پہ گو سلو ہوتا ہے کام، یا دونوں جو منسٹرز ہیں فیڈرل منسٹر جو توہین عدالت میں انڈر ٹرائل ہیں، اگر ان کو ریلیف ملتی ہے تو باتیں تو نکلیں گی، بات تو بنے گی۔ تو لہٰذا ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اس وقت کا ملنا، اس نے ایک طرف تو چیف جسٹس کو تو ونڈیکیٹ کیا کہ ہم تو کوئی بغض لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، وی آر اوپن ٹو آل۔ اچھا میں اب اس کو کھینچنا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ اگر بولنا چاہ رہے ہیں تو یو آر ویلکم۔ اگر اجازت دیں، دیکھیں ایک تو میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جنرل صاحب تو تمام پوزیشنز پہ رہے ہیں اور میں برملا یہ بات کر چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ، اس وجہ سے ان کو غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جب ملے ہیں وائس پریزیڈنٹ کو تو ان کے ساتھ ایڈ تھے، امبیسڈر نہیں تھا، ان کے ساتھ ایڈ تھے۔ میں پھر بتاتا ہوں، میں جنرل صاحب کو بھی بتاتا ہوں اور عوام کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ میٹنگ ایک ایڈ وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ تھے، ایک ایڈ جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ تھے اور ایمبیسی کے ایڈ تھے جو وہاں پہ منٹ ٹیکنگ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ بات ایسے مت کریں جو غلط ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے گی۔
دوسری بات یہ کہ آج تک تو ہم ہی شک و شبے کی باتیں کر رہے تھے, آج دیکھیے اللہ کا کرنا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ بیٹھے انڈیپینڈنس اور نیوٹرلٹی آف کورٹ کو کویسچن کر رہے ہیں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ گئے ہیں تو ضرور ججز کے ساتھ کوئی. سپریم کورٹ نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہر کام جو ہے وہ مگر نہیں مان رہے نا. اگر مانے ہوتے تو یہ گفتگو تھوڑی ہوتی ہے. گفتگو تو ہم نہیں آپ مانے اور آج میں مانا ہوں. کوئی آدمی عدالت کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا. میر صاحب آپ مانے میں اور آج کے لیے صرف میں مانا ہوں. نہیں کھوسا صاحب نہیں مانے اللہ کا کرنا دیکھیں کہ کھوسا صاحب اور جنرل صاحب انگلیاں اٹھا رہے ہیں عدلیہ پہ کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی این آر او ہو رہی ہے, شک کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں اگر شک کی بات کریں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. دیکھیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پھر کیا مسئلہ کیا چٹا اگر جواب شک لے نہیں کر آیا ہے, لیکن جو کہتا تھا کہ ردی کی ٹوکری میں, یہی عباسی صاحب کہتے تھے کہ ردی کی ٹوکری میں یہ چیز یہ فیصلے جائیں گے. یہ ابھی بھی کہتے ہیں وہ. اچھا کہتے ہیں یہ ابھی بھی کہتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کوئی فیصلوں کا کیا تعلق ہے حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے گفتگو کرنے سے؟ حامد میر میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ مجھے یقین ہے کہ جواب لے کر آیا ہے وہاں. یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جواب ہو گیا, جواب ہو گیا ہے. چلو گل ختم ہوئی. نہیں عباسی کو جواب یہ ہوا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. اچھا چلیں کسی کے ساتھ شکر ہے. دیکھیں شک تو بعد ہی ختم ہو گیا نا جی, شک ختم ہو گیا. چیف جسٹس اس انداز سے ونڈیکیٹ ہوئے. مگر دیکھیے جب ریاستی اتنے ادارے, ایک چیف اگر اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے تو اس کو جو ہے پارلیمان کی سپرمیسی پارلیمان کے اندر ہی رہ کر کرنا چاہیے تھی. جوڈیشری کا کام انٹرپریٹیشن آف لاز کا ہے, کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تھا. یہ ایک پرسیپشن دینا جس طرح جا کے ملاقات ہوئی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک معیار مقرر کر دیا تھا تو پھر اس کو فالو تو اس کے بعد بے شمار میں نے آپ کو 4-5 بے نظیر صاحبہ ملی ہیں اور گیلانی صاحب ملے اور بے شمار لوگ. ایسا کبھی کموشن نہیں تھی حامد, ایسی کموشن کبھی نہیں تھی. بات چھوڑیں, یہاں جو ہے سارے ہو سکتا کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن کچھ باتیں بہت اہم ہیں. ایک بات جس کا تعلق براہ راست 18ویں ترمیم کے ساتھ ہے, انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. اگر کوئی باجوہ ڈاکٹرن ہے پر سے تو وہ سیکیورٹی لینس سے یہ بات چیت ہے جو کہ کی گئی کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے لینس سے امن و امان کے حساب سے وہاں لے کے جانا جیسا کہ پاکستان کو ہونا چاہیے. اور یہ ہر پاکستانی کا خواب ہے, خواہ وہ سویلین ہے, خواہ وہ حکومت میں ہے, خواہ وہ اپوزیشن میں ہے, خواہ وہ گورنمنٹ آفس میں ہے, خواہ وہ یونیفارم پہنتا ہے. یہ تو سب پاکستانیوں کی خواہش یہی ہے, خواب یہی ہے. تو اس کی بات چیت ہوئی. لیکن جب میڈیا سے انٹریکشن ہوا تو جو اس میں بات چیت ہوئی وہ سب نے لمپ کر کے تو اس کو باجوہ ڈاکٹرین کا حصہ بنا دیا. دیٹ انٹریکشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود باجوہ ڈاکٹرین. نہ اس میں کوئی 18th امینڈمنٹ کا ذکر ہے, نہ اس میں کوئی جوڈیشری کا ذکر ہے. جی جنرل جازوان صاحب, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ جی آرمی چیف کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جوڈیشری جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں, لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی نے وضاحت کیا کہ نہیں اس کا تعلق صرف آپریشن رد الفساد کے ساتھ ہے. حامد میں تو اس میٹنگ میں تھا نہیں, کچھ جرنلسٹ ہی گئے تھے جو کہتے, میں نے نہ یہ بات کسی جرنلسٹ سے سنی ہے نہ ان سے, میں ابھی آپ نے جب بات کیا تو آپ سے سن رہا ہوں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی. جو ابھی بات ہو رہی ہے ڈاکٹرن کی, اصل میں اسپیکولیٹو جرنلزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز کے معنی نکالے جاتے ہیں اور پھر سننے والے کی پرسیپشن اپنی ہے, اس کو انٹرپریٹ کرنا ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے یا انٹینشنز پہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی باجوہ ڈاکٹرن ہے تو آئی ہیو نو ریزنز ٹو ڈس ایگری ود جنرل غفور وٹ ہی از سیئنگ. سیکیورٹی ریلیٹڈ ڈاکٹرن تو جنرل باجوہ بنائیں گے, بٹ دیٹ ڈاکٹرن ہیز گاٹ ٹو ڈو نتھنگ ود جوڈیشری اور ود دا پولیٹکس اور ود دا 18th امینڈمنٹ. تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کامنٹ سنس آئی واز ناٹ دیئر, بٹ ڈاکٹرن اگر کوئی ہے تو وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوگی, چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو, چاہے اس میں وہ تمام آرگنز جنہوں نے رول پلے کرنا ہے. جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں بہت سارے کام ہیں جو گورنمنٹ نے کرنے ہیں, بہت ساری لیجسلیشن وہاں پہ ہونی ہے, بہت سارے قوانین بننے ہیں, رولز بننے ہیں.
تو اگر ان ساروں کو آپ سیکیورٹی ریلیٹڈ تک ہی ریسٹرکٹ رکھیں تو میرے خیال میں ڈاکٹرن تو سمجھ آتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز سم جوڈیشل میننگز اور پولیٹیکل پروسیس کے اوپر اس کی کوئی بات۔ اچھا کھوسا صاحب، آپ کے خیال میں یہ اچھا ہو گیا کہ فوج کے ترجمان نے وضاحت کر دیا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو بالکل انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ڈاکٹرائن ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹرائنز جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز کے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ میں آئیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کے ہو سکتے ہیں، یا آپ کا ایک پولیٹیکل تھیوری اور فلاسفی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرائن تو آپ جو دیں گے ملک کے لیے دیں گے، پاکستان کے لیے ڈاکٹرائن دیں گے۔ اگر یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے تو بھی آرمی نے امپلیمنٹ کرنی ہے جو ڈاکٹرائن، پارلیمنٹ اس کو منظور کرے گی یا گورنمنٹ اس کو جو ہے اپنی ایک پالیسی کے طور پر دے گی، دیٹ ول بی اے ڈاکٹرائن۔ سو انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ میرے خیال میں یہ اسپیکولیٹو زیادہ ہے، کیونکہ اگر یہ تو بہت خوفناک بیان ہے کہ جی یہ 6 نکات سے بھی مجیب کے زیادہ جو ہے خطرناک ہے جو 18th امینڈمنٹ ہے۔ 18th امینڈمنٹ بیسکلی واز اے ڈیولیوشن، اور یہ ڈیولیوشن جو ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے مؤخر کی گئی تھی۔ بیسکلی پروونشل اٹانومی جو ہے یہ آپ کی گرانڈ نارم تھی کانسٹیٹیوشن کی 73 میں، اور اسی لیے آپ نے پروونسز بنائے تھے، اور پروونسز کو امپاورمنٹ کے بغیر آپ فیڈرل سٹرکچر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا ایکسپیرینس تھا جو آپ نے 1 یونٹ کیا تھا۔ ایسٹ پاکستان آپ کا ٹوٹا اس لیے تھا کہ آپ نے اکائیوں کو جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں دیے تھے پراپر طریقے سے۔ سو میرے خیال میں یہ، اور پھر وہ باوجود چونکہ بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا، پھر ان کو جوڈیشل مرڈر بھی ہو گیا، تو وہ سارا مؤخر ہو کر 18th امینڈمنٹ میں 2010 میں آ کے امپلیمنٹ ہوا، جو 1973 سے 10 سال 1983 میں ہونا مقصود تھا، کیونکہ اس وقت کے موروثی حالات تھے کہ آپ نے وفاق کو ذرا مضبوط رکھنا تھا، کیونکہ 2 لخت ہوا تھا ملک، 93,000 آپ کا فوجی انڈین قیدوں میں تھا، 5,000 مربع میل انڈیا نے قبضہ کر رکھا تھا، اور وہ اندرا گاندھی اس وقت ایک مہارانی بنی ہوئی تھی، تو اس سیاق و سباق میں وہ مؤخر ہوا۔ سو دیٹ واز بیسکلی، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ 4 ملک بنا دیے ہیں اگر آپ نے پروونشل اٹانومی امپاورمنٹ کر دی ہے۔ یہ اکائیاں مضبوط ہو کر میں سمجھتا ہوں پاکستان مضبوط ہوا ہے، وفاق مضبوط ہوا ہے۔ سو یہ کوئی ایسا ڈاکٹرائن نہیں ہے، مجھے میرے خیال میں یہ مس کوٹ کیا گیا ہے، اور یہ منسوب نہیں کیا جانا چاہیے، اور اچھا کیا ہے جو پاکستان افواج کے ترجمان نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے باجوہ ڈاکٹرائن۔ اچھا مصدق ملک صاحب، اس میں آج انہوں نے یہ بھی بار بار کہا ہے جنرل آصف غفور صاحب نے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ آرمی چیف نے اس انٹریکشن میں وہی باتیں کی ہیں جو میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا، الیکشن ٹائم پہ ہوگا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتی۔ تو آپ کے خیال میں اب آج کی ان کی وضاحت کے بعد الیکشن کے التوا کے بارے میں جو افواہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میں ذرا ڈاکٹرن کے حوالے سے اگر آپ اجازت ہو آپ کیجیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے تو نہیں، جنرل باجوہ نے تو نہیں کہا کہ میری یہ ڈاکٹرن ہے، یہ تو انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے تو کچھ گفتگو کی، کچھ لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ اپنا جو موقف تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انفرادی فلسفہ بھی پیش کیا، اپنی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی پیش کیا، جو انہوں نے کیا ہے شاید اس کا بھی تذکرہ کیا ہو، میں وہاں پر تھا نہیں، شاید آپ کے دوست ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ایک آرٹیکل کی شکل میں آیا جس میں ایک جو اہل قلم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹرن ہے۔ یہ حامد میر صاحب ہی کے مضمون میں آیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ چودھری صاحب کے مضمون میں ہے، شاید جس کے بھی مضمون میں ہے اس سے غرض نہیں ہے آپ کا نہیں، مگر وہ ڈاکٹرن کا لفظ ایک فریم ورک کے لیے استعمال کیا گیا، جس کو بعد میں ایک اور طریقے سے اس کا بازاری استعمال شروع ہو گیا، یہ ڈاکٹرن وہ ڈاکٹرن۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں اپنی ڈاکٹرن پیش کرنے کے لیے آپ کو میں نے یہاں پر بلایا، یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم کو کویشچن کرنا جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی، اور کوئی اس کو کویشچن نہیں کر رہا، اور سارے اس پہ کمیٹڈ ہیں، کیونکہ پاکستان کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں، تھوڑی سی فلسافیکل بات ہے، تو پاکستان صوبے اور کچھ ٹیریٹریز نے مل کے ایک ملک بنایا ہے پاکستان۔ ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، آج 28 مارچ کا دن ہے، آج سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے آج سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک ارجنمنٹ موشن داخل کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 جنوری 2018 کو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جوائنٹ سیکرٹری ٹو دا کیبنٹ ڈاکٹر ارم اے خان کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو محکمے جو ہیں وہ صوبوں کے پاس گئے تھے، تو ایگزامن اینڈ سبمٹ پروپوزلز ویئر دے فیل دیٹ فنکشنز انسٹیٹیوشنز پریویسلی اسائنڈ ٹو دیم شوڈ ریورٹ بیک ٹو دیم ان پبلک انٹرسٹ۔
تو یہ تو خود کیبنٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو ریورٹ کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے. نہیں، یہ ایک تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر وہ اس کو لے آئیں گی سینٹ میں، ہمیں بھی موقع ملے گا 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کا، یہ تو بہت اچھا رہے گا. میں اس کو بڑا سپورٹ کروں گا کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. دوسرا، اس خط کے حوالے سے ہوا کچھ ایسا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کے فوراً بعد بہت سی جو منسٹریز ہیں ان کو بالکل ڈیوالو ختم کر دیا گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2010 کے بعد نئی منسٹریز بننی شروع ہو گئی. مثلا تعلیم کی ایک اور منسٹری بن گئی، صحت کی ایک اور منسٹری، ان کے نام تھوڑے سے رد و بدل کر دیے گئے، کسی کو کوارڈینیشن کہہ دیا، کسی کو کچھ اور کہہ دیا. اور بہت سے ادارے جو تھے وہ لاوارث ہو گئے. مثلا کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا نیشنل کالج آف آرٹس ایک بڑا عظیم الشان لاہور کا ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو بالکل لاوارث ہو گیا، اور بیکاز اس کی وراثت کسی کے پاس نہیں تھی، ایجوکیشن تعلیم ختم ہو گئی، تو وہ کیبنٹ کے پاس آ گیا. اسی طرح بہترین پروگرام تھا. اچھا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ، اس نے پچھلے سال اپریل میں یہ ریکمینڈ کر دیا تھا کہ نیشنل کالج آف آرٹس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ میرے خیال میں اس پہ ہو رہی ہے کوئی پیش رفت. کروا دینا اس کو، یونیورسٹی بنوا دیں. اس میں ہو رہی ہے کچھ پیش رفت. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر اس کا افتتاح کر دیں یونیورسٹی کا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بہت اچھا. میں آپ کو بتاؤں گا، میں ذرا انفارمیشن لے کے آپ کے اگلے پروگرام میں بتاؤں گا اس پہ کیا مگر کچھ ہوئی ہے پیش رفت اس پہ. دوسرا، پاکستان چیئرز ابراڈ کا ایک پروگرام تھا، وہ بھی لاوارث ہو گیا اسی طرح. پھر ایک بہت اچھا پروگرام جو بے نظیر صاحبہ شہید محترمہ کے دور میں شروع ہوا، وہ یہ امیونائزیشن کا پروگرام، وہ لاوارث ہو گیا، وہ انٹر پروونشل کوارڈینیشن کے پاس آ گیا. تو یہ جو لیٹر تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ سٹاک ٹیک کریں ان تمام اداروں کا جو لاوارث ہو گئے ہیں، اور کچھ ادارے ڈیوالو کر کے صوبوں کو دے دیں. کچھ ادارے جو ہیں وہ جو منسٹریز نئی بن چکی ہیں تعلیم کے صحت کے حوالے سے، ان کو اس میں امبیڈ کریں. اس لیٹر کا مقصد 18th امینڈمنٹ کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنا. جی بالکل. اگر کوئی تاثر ہے تو میں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم نے چیزیں ڈیوالو کی ان کو واپس لیا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج ایک معاملے پہ وضاحت کم تردید زیادہ کیا. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. میڈیا پہ خبر چلنی شروع ہوئی کہ آرمی چیف کے ساتھ 72 گھنٹے میں 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے اور چھپ کے ہوئی ہے اور شاید کوئی NRO ہو رہا ہے. تو اس تناظر میں آئی ہیڈ ٹو کلیریفائی کہ اگر آرمی چیف نے ملنا ہوگا، اور جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب سے ان کی ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، اور لیکن وہ ابھی چیف منسٹر پنجاب نے جو فینسنگ ہو رہی ہے افغانستان پاکستان کے بارڈر کے اوپر، تو جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ہی میرے ٹیلی فون کال ٹو آرمی چیف کے چیف صاحب یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ تو سپورٹ کر ہی رہی ہے، لیکن اس میں آپ کو کچھ فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آج. تو ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی. تو ہی دا چیف منسٹر آف اے پروونس، باقی چیف منسٹر بھی ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر میڈیا بغیر کسی ثبوت کے یہ رنگ دینے کی کوشش کرے کہ جس کو چھپ کے ملاقات ہوئی ہے، میڈیا سے چھپائی گئی ہے، تو دیٹ واز لٹل irresponsible and I had to clarify that. irresponsible اور کلیریفیکیشن بھی کر دی ہے. اعجاز امان صاحب، چیف منسٹر پنجاب کی پہلے بھی آرمی چیف جو بھی تھے، راحیل شریف صاحب تھے، اس سے پہلے کیانی صاحب تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تو ان کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے. تو اس طرح کبھی وضاحت نہیں ہوئی. خبریں آتی تھی اخباروں میں کہ جی وہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ ملنے گئے، رات کی تاریکی میں ملاقات کر کے چلے گئے، لیکن یہ بہت اسٹرانگ ورڈڈ کلیریفیکیشن ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک وہی جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں نا، اسپیکولیٹو جرنلزم، انوائرمنٹ سے یاق و سباق سے جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. جس ایک پرٹیکولر چینل نے آج سے 5-7 دن پہلے یہ بریکنگ نیوز چلائی کہ جی پچھلے 72 گھنٹوں میں ملاقات ہوئی ہے، تو چونکہ ملک میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے، NRO ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، فلانا لاڈلا ہے، فلان لاڈلا ہے، فلان لاڈلا نہیں ہے، تو یہ ساری جو اسپیکولیٹو انالیسز ہیں، اسپیکولیٹو جرنلزم ہے، ریومر مانگرنگ ہے، اس سارے ماحول میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چینل خبر چلاتا ہے جی پچھلے 72 گھنٹے میں ملاقات ہو گئی ہے، تو اس دن ٹویٹ کیا تھا DGISPR نے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر ایک چینل نے یہ بھی کہا جی 72 گھنٹوں میں ہی کیوں کلیریفیکیشن کی ہے، 72 گھنٹوں سے پہلے تو کہیں نہیں ہوئی ملاقات. تو دیکھو ان چیزوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آرمی پولیٹکس میں ایک رول پلے کر رہی ہے اور کوئی NRO ہے یا کوئی ان کے لاڈلے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس ساری پرسپشن کو نیگیٹ کرنے کے لیے یہ اسٹرانگ ورڈڈ کلیریفیکیشن انہیں دینی پڑی. چلیں یہ کلیریفیکیشن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کھوسا صاحب یہ جو ایک تاثر ہے
کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ محاذرائی کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مل جل کے آگے چلا جائے. یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ آج کچھ اخبارات میں خبریں شائع ہوئی ہیں فرنٹ پیج پہ کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو مشورہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا تھا. اب نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس کا نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، ان کی وضاحت آ گئی ہے، لیکن اس ماحول میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے تو قریبی ایک بیوروکریٹ جو ہیں احد چیمہ صاحب، جن کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو تو گرفتار کیا ہوا ہے. تو پھر یہ خبریں کیوں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا، پنجاب میں پہلی مرتبہ یہ نیب کا آپریشن ہو رہا ہے. پنجاب ورنہ اس مقدس گائے کی طرح بالکل ان چیز سے ماورا رہا ہے، اور سندھ میں ہم نے جتنا شور مچایا کہ بھائی صاحب یہ سندھی میں آپریشن کیوں ہو رہا ہے، یہاں ہی رینجز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، یہاں ہی نیب اپنے آپ کو جو ہے پنجے گاڑے ہوئے کیوں ہے، کیا پنجاب میں ساری چیزیں جو ہیں بالکل پاک پوتر ہو گئی ہیں کہ پنجاب بالکل ان چیزوں سے جو ہے بالاتر ہو کر وہ ہر چیز سے آزاد ہے؟ تو پنجاب میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. احد چیمہ، ہر کوئی جانتا ہے کہ احد چیمہ جو ہے اس کے ڈرائیور ہوتے تھے شہباز شریف کے، اور بہت ان کا اعتماد کا. سر ڈرائیور نہیں، وہ ایک بیوروکریٹ ہے. کیا بات، آپ نے خود اس کو سزا دی ہوئی ہے گورنر کی حیثیت سے. ڈرائیور کا مطلب ہے کہ ڈرائیونگ کرتے تھے، ان کو لے جاتے تھے. بیوروکریٹ بھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے. صاحب آپ گورنر رہے ہیں، گورنر کے طور پہ آپ نے اس کو سزا دی ہوئی ہے. بھائی بالکل دی ہے میں نے. پھر آپ کو اچھی طرح پتا ہے وہ ڈرائیور نہیں ہے. میں ڈرائیور اس سینس میں نہیں کہہ رہا، میں ڈرائیونگ کہتا ہوں کہ ان کی ڈرائیونگ سیٹ پر ان کو جہاں لے جاتے تھے. اب دوستی میں بھی لے کے جاتا ہے انسان ڈرائیونگ، چلے آپ یہ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں ان کے دوست ہیں. ہاں دوست، بہت قریبی دوست، معتمد اور بہت قریبی دوست تھے. تو ان کے ذریعے سے یہ بھی اسپیکولیشنز ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اس لپیٹے میں آنے جا رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی جب آپ خبریں دیتے ہیں تو پھر دیکھیں اب آپ وہاں پیراگون کا بھی جو ہے ہو رہا ہے. پھر جو کمپنیز کھولی گئیں، سارے جتنے پروجیکٹس ہوئے وہ پروجیکٹس میں کمپنیز کھولی گئیں اور ان کے ذریعے وہ سارا کچھ کیا گیا. وہ بھی انڈر جو ہے اسکروٹنی ہے، نیب کی گیز میں ہے، نیب اس پہ بھی آپریٹ کر رہی. اور پھر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے 2 بیان لندن میں دیے ہیں. 2 بیانوں میں انہوں نے ایڈریس کیا باقاعدہ، جوڈیشری کو بھی کہا ہے، افواج پاکستان کو بھی کہا ہے کہ مل بیٹھ کر یہ کریں. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں اگر دیکھیں تو یہ ہوا ہوگا، اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے. تو میں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ جو خبر پھیلائی گئی ہے یہ ڈس انفارمیشن کی انتہا کی بادشاہت ہے. اس میں جو نواز کی فارمولا ہے اس نیریٹو میں یہ بالکل ہے، اور یہ پھیلائی گئی ہے خبر جس کی تردید انہوں نے صحیح کی ہے، درست کی ہے. مصدق ملک صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے تردید کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے میں تردید کر دیتا ہوں کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو سیاسی ہماری تاریخ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمیں اس طرح کی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں. آپ پوری 1990 کی دہائی، اس سے پہلے کا وقت، اس کے بعد کا وقت دیکھ لیں تو وہ اتنی زیادہ ہماری سیاسی تاریخ جو ہے اس میں ایسی گھمبیر سمسیائیں چھپی ہوئی ہیں کہ ہمیں بار بار آ کے یہ کہنا پڑتا ہے. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید اصل نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اور بالکل بدل چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ اور ایک چند اخبار تھے. پھر ایک زمانہ آیا کہ چند چینل بن گئے اور کچھ اخبار بڑھ گئے. اب آپ کے پاس جس طرح کیمبرج اینالیٹکا نے سائیکولوجیکل وارفیئر کی ہے، اب آپ دیکھیں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ برا مت تو نہیں منائیں گے اگر میں ایک بات کر لوں. دیکھیے مثلا یہ بات کہی جا سکتی تھی دوست والی، مگر ڈرائیور کے ذریعے خاص قسم کا پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے. یہ ایک خاص قسم کی تو یہ آپ کیمبرج اینالیٹکا کو آپ بہت فالو کرتے ہیں اس کا مطلب؟ جی میں نے اتنے پروگرام اس کے اوپر ہوئے ہیں، اور ابھی ہوا ہے ایک پروگرام، میں نے نہیں کیا. 2 مرتبہ میں نے اس کو انالیسس کیا کیمبرج اینالیٹکا کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بگ ڈیٹا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کس طرح لوگوں کی سیگمنٹ کر کے ٹرینڈ کرتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر اب آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ. اللہ کرے ہمیں پتہ چل جائے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. لیکن آج یہ سچ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ڈاکٹرائن ہے وہ دراصل آپریشن رد الفساد ہے. اس کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، 18ویں ترمیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاکستان میں وفاق جو ہے اس سے کچھ اختیارات لے کے صوبوں کو دیے گئے ہیں، تو اس سے پاکستان مضبوط ہوا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ 18ویں ترمیم میں ہی طے کیا جا سکتا ہے. مشترکہ مفادات کونسل میں
آپ وہ مسئلہ لے کے آئیں، وہ مسئلہ وہیں پہ حل ہو سکتا ہے۔ لہذا 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو آج وضاحت آ گئی ہے یہ کافی اطمینان بخش ہے، تسلی بخش ہے۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کی کمزور جمہوریت کا ایک کارنامہ ہے اور اسے ہمیں مضبوط بنانا ہے، لیکن اس پہ حکومت کو چاہیے کہ عمل درآمد کرے، جو اس کے ناقدین ہیں ان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ 18ویں ترمیم پہ تنقید کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔